ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. ایز یو پیپل آر آلریڈی اویئر آف دیٹ دا syllabus of fourth year is text of the fourth year is divided into two sections. The first one is modern essays and the second one is the novel The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. تو آج ہم جو پہلا پارٹ ہے ہمارے فورتھ ایئر کا وچ از ماڈرن ایسیز، اس میں ہم پہلا ایسے جو ہے وہ آج ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اس ایسے کا نام ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. اچھا، یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے ایز سچ. اٹ از بیسیکلی این ایکسٹریکٹ فرام دا اسپیچ آف مسٹر لیاقت علی خان، دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان جب بنا تو ان 1950 دا کینسس یونیورسٹی آف امریکہ انوائٹڈ لیاقت علی خان ٹو گیو اے اسپیچ آن اے ٹاپک واز کہ وائی پاکستان واز کریٹڈ، وٹ ور دا ریزنز فار دا کریشن آف پاکستان، کہ پاکستان کو بنانے کا بیسیکلی مقصد کیا تھا، وجوہات کیا تھیں. تو کینسس یونیورسٹی نے انوائٹ کیا لیاقت علی خان کو امریکہ میں، اور ان سے کہا کہ بھئی آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آخر ریزنز کیا تھی پاکستان کو کریٹ کرنے کی، پاکستان کے بنانے کی. اور دوسری جو اس تقریب کی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس تقریب میں لیاقت علی خان کو جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی کینسس یونیورسٹی کی طرف سے. تو ان 1950 لیاقت علی خان ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان وزٹڈ کینسس یونیورسٹی آف امریکہ، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک اسپیچ ڈلیور کی، اور اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ ایک ایسے کی فارم میں ہے وچ از انٹائٹلڈ ایز پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. تو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے اس ایسے کو 4 بیسک پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ فریڈم کو ڈیل کرتا ہے، کہ اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان واٹ واز دا کنسیپٹ آف فریڈم، کہ لیاقت علی خان کے مطابق فریڈم کیا چیز تھی. دوسرا آسپیکٹ جو ہے جس کو ہم نے اس ایسے کو ڈیوائڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ور دا ریزنز فار دا کریشن آف پاکستان. اٹ از بیسیکلی اے جسٹیفیکیشن فار دا کریشن آف پاکستان، کہ پاکستان کو آخر کریٹ کیوں کیا گیا، کیوں بنایا گیا. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پرابلم آف دا نیولی بورن اسٹیٹ، کہ جب پاکستان بنا تو ابتدائی پاکستان کو کون سی مشکلات جو ہیں وہ سامنا کرنا پڑیں. یہ بیسیکلی سارا وہی ایکسٹریکٹ ہے لیاقت علی خان کی اسپیچ کا. اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ایکسپیکٹیشنس تھی لیاقت علی خان کی فرام دی ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی امریکہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم فرسٹ پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں وچ از انٹائٹلڈ ایز فریڈم. اس پوائنٹ کو بھی ہم نے فردر کچھ پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ پوائنٹس اس طرح ہیں: اے گریٹ ویلتھ اینڈ اے ٹریئر won and earned. Freedom does not only mean freedom from foreign control, freedom to practice one's beliefs and values, freedom from ignorance, freedom from hunger, freedom from disease, freedom from economic freedom, and last but not the least social freedom. تو آئیے اب ان سارے پوائنٹس کو ہم جو ہے وہ انڈیویجولی ڈسکس کرتے ہیں. نارمل جو ایک کنسیپٹ آپریٹ کر رہا تھا ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم، جب انڈیپینڈنس جو ہے وہ دی جا رہی تھی ٹو پاکستان اینڈ انڈیا، اور اس سے پہلے کا جو ٹائم فریم تھا، جو اس میں کیا انڈیپینڈنس کا مطلب تھا یا فریڈم کا یہ مطلب تھا کہ صرف ہمیں جو ہے وہ برٹشرز سے، برطانیہ کے لوگوں سے ہمیں آزادی مل جائے، ان کے پولیٹیکل کنٹرول سے، ان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے، ان کے ملٹری کنٹرول سے اگر ہمیں آزادی مل جائے تو یہ ہمارے لیے فریڈم ہے. تو اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان فریڈم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی باہر کی فوج سے، کسی ان کے فارن کنٹرول سے جو ہے وہ آپ چھٹکارا حاصل کر لیں تو یہ فریڈم ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں جی فریڈم جو ہے وہ کیا ہے، کافی ساری فارمز کے اندر ہے، اور یہ سب فارمز ہونا ضروری ہے ٹو اٹین ایبسلیوٹ فریڈم. تو ان کے مطابق کیا تھا؟ ان کے مطابق یہ تھا کہ فریڈم جو ہے ایک بہت گریٹ ویلتھ ہے، ایک ٹریجر ہے، ایک خزانہ ہے. اور یہ جو خزانہ ہے، جس طرح آپ لوگ باقی دیکھتے ہیں کہ خزانہ جو ہے کوئی بھی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اسی طرح چونکہ فریڈم بھی اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان از اے ٹریجر، تو اس ٹریجر کو بھی حاصل کرنے کے لیے بہت آپ کو گریٹ ایفرٹس کرنے پڑیں، بہت سیکریفائسز دینے پڑے، بہت آپ کو قربانیاں دینی پڑی، ہر چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریڈم جو ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی. جس طرح خزانہ جو ہے وہ آپ کو ایسے ہی نہیں مل جاتا، فریڈم بھی آپ کو ایسے ہی نہیں مل جاتی. اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور بہت سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ فریڈم جو ہے، اگین اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فریڈم ڈز ناٹ اونلی مین فریڈم فرام فارن کنٹرول، کہ فریڈم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے
کہ آپ نے کسی فارن کنٹری سے، فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ برٹشز جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، برٹش راج تھا یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف برٹش کی جو فورسز ہیں یا ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے یا ان کا پولیٹیکل کنٹرول جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو گیا تو ہمیں فریڈم مل گیا. فریڈم کے اور بھی بہت سارے آسپیکٹس ہیں. کون سے؟ فریڈم ٹو پریکٹس ونس بلیفس اینڈ ویلیوز، کہ ہر ایک شخص کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے. یہ صرف ایک قوم کو نہیں، ہر ایک شخص کے لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ. یہ نیشن کے لیول پہ بات نہیں ہو رہی، یہ کیا ہے، انڈیویجول کے لیول پہ جا کر اب بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک شخص کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے بلیفس کو، چاہے وہ ریلیجیس بلیف ہیں، کلچرل بلیف ہیں، سوشل بلیفس ہیں، کچھ بھی ہے، یا اس کے جو ویلیوز ہیں، ان کو وہ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی فارن فورس وہ جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر سکے. تو یہ کیا ہے، فریڈم ہے. تو کیا ہے، لیاقت علی خان کے مطابق کہ اگر آپ کو یہ فریڈم حاصل ہو کہ آپ اپنے بلیفس کو، اپنے ویلیوز کو انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی فورس اگر آپ پریکٹس کر سکیں تو آپ کو کیا ہے، فریڈم حاصل ہے. اگر آپ اگنورنس ہے، اچھا ہم تھوڑا سا اگر آزادی سے پیچھے چلے جائیں، مطلب کہ 1947 کے ٹائم فریم سے کچھ ہم پیچھے چلے جائیں، 40 سال، 50 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو ہمیں یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری سوسائٹی تھی، پرٹیکولرلی مسلم سوسائٹی، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ کو ڈسکس کر رہا ہے، تو ہم کیا ہے صرف مسلم سوسائٹی کی بات کریں گے کہ اگنورنس بہت زیادہ تھی. ایجوکیشنل سسٹم پراپر نہیں تھا، لوگ ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے. اچھا نہ صرف ہمارے پاس جو ہے وہ سائنٹیفک نالج کی اگنورنس تھی، بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیجیس اور جتنے بھی دوسرے ہمارے آسپیکٹس ہیں ان کے معاملے میں بھی کیا ہے، ہم اگنورنس تھی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی، فریڈم فرام ہنگر. پاورٹی ایک بہت میجر ایشو تھا ان انڈیا، کہ جتنے بھی ہمارے کلونیل ماسٹرز تھے، جو برٹشرز تھے، انہوں نے جتنے بھی ریسورسز سے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ایسے ہی آپ کو پہلے پوائنٹ بتایا نا کہ جو فریڈم فرام فارن کنٹرول کا مطلب کیا ہے کہ جو فارن کنٹری آ کر آپ کے ملک کو کنٹرول کرتی ہے تو وہ نہ صرف آپ کے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ آپ کے جو ملک کے اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو ایک پاورٹی جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اگر ہنگر سے، پاورٹی سے، اگنورنس سے آپ کو فریڈم ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ریئل فریڈم ملی ہے. اس کے بعد کیا ہے، فریڈم فرام ڈیزیز. اب جب پاورٹی ہے، آپ کے پاس پراپر ہاؤسز نہیں ہیں، پراپر سینیٹیشن کا سسٹم نہیں ہے، آپ کے پاس پراپر جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے، آپ کے پاس پراپر ہاسپٹلس نہیں ہے، پراپر سسٹم نہیں ہے ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کا، تو بہت ڈیزیزز کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. جو انڈیپینڈنس سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. اور اکنامک فریڈم، اگین وہی ریسورسز والی بات آ گئی کہ جو ریسورسز سے، جو انڈیا کے ریسورسز سے، انڈیا کلیکٹیولی، پاکستان انڈیا، تو ریسورسز کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جاتا تھا بائی دی برٹشرز، اور آپ کو ریسورسز پراپر نہیں ملتے تھے. اینڈ لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ، سوشل فریڈم، کہ آپ کو ہر اپنے جو پرسنل افیئرز ہیں جو کسی اور کو افیکٹ نہ کریں، مطلب آپ کے کسی بھی پرسنل انٹرسٹ یا چوائسیز کی وجہ سے جس سے کوئی اور افیکٹ نہ ہو، تو جتنے بھی آپ کے افیئرس تھے ان سب کی فریڈم حاصل ہونے چاہیے. تو یہ جتنے بھی پوائنٹس ہم نے انڈیا میں ریٹ کیے ہیں، ان سب کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان، یہ سارے پوائنٹس کلیکٹیولی مل کر جو ہے وہ کنسیپٹ آف فریڈم کو پورا کرتے ہیں. فریڈم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو فارن کنٹرول سے آزادی مل گئی ہے تو آپ کو فریڈم مل گئی ہے. فریڈم کیا ہے، اگر یہ سارے پوائنٹس کلیکٹیولی آن دا ہول فلفل ہوتے ہیں تو دین آپ کو فریڈم ملتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اب نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، ریزنز فار دا کریشن آف پاکستان، پرابلمس آف دا نیولی بورن اسٹیٹ، ایکسپیکٹیشنز فرام دا ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی امریکہ، تو ان سب پوائنٹس کو ہم جو ہے وہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.